اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل امام زمانہ امام زمانہ. ایک انسان باہر ہے، بدو ہے بیچارہ، چرواہا ہے، وہ چرا رہا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ سمجھتا ہے کہ رسول خدا انسان ہے ہم جیسے. اس کے خلاف اگر آپ جا کر کہتے وہی چیز کہ جو آخری ایام میں ہوئی جب رسول خدا نے کہا کہ میں تمہیں لکھ کے چلا ہوں ایسی چیز جو مسائل تمہارے ختم ہو جائیں، تو وہاں پر بحث شروع ہو گئی. رسول خدا نے کیا کیا؟ کہا کہ چلے جاؤ، نبی کے پاس کھڑے ہو کر بحث کرنا یہ صحیح کام نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں لکھ کے چلے جاتے. بہرحال جب رسول خدا کے سامنے اس تحریر کو ڈاؤٹ فل بنا دیا گیا تو رسول خدا کے جانے کے بعد مزید ڈاؤٹ کریٹ کیے جا سکتے تھے. اور اگر ایک جگہ پر شک آ گیا رسول خدا کی ذات کے بارے میں تو پھر آپ قرآن کی آیتوں کو کیسے بچائیں گے، سیرت کو کیسے بچائیں گے، حدیثیں آئی ہیں ڈھیروں، ان کو کیسے بچائیں گے؟ لہٰذا یہ ایک بڑا پیچیدہ مرحلہ تھا کہ جس سے رسول خدا گزرے خدا کے حکم کے مطابق. یہ اتنا آسان نہیں کہ جو ہم کہہ دیں کہ رسول خدا آتے اور ایک بغل باز کے سوموٹو ایکشن لیتے اور اس کے بعد کہہ دیتے کہ یہ صاحب یہ کر رہے ہیں، یہ صاحب نہیں، یہ نہیں ہو سکتا تھا. ایک دفعہ ہم کہہ رہے ہیں قرآن کی روشنی میں خدا کا حکم تھا، ایک دفعہ ہم زمینی حقائق جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو دیکھ کے بات کر رہے ہیں. ایک عام آدمی ہوتے رسول خدا، تب ہم ان کا یہاں پر دفاع کر رہے ہیں، تب اس عنوان سے بتا رہے ہیں کہ کیوں رسول خدا نے کام نہیں کیا. تیسرا چیپٹر آ گیا ہے. اب یہ وہ ہے کہ جو آیا جس کا عنوان ہے، جس کا ٹائٹل یہ ہے ما جاء فی الامامۃ والوصیہ، امامت اور وصیت کے بارے میں جو چیزیں آئی ہیں. وَأَنَّهُمَا، یہ دونوں چیزیں امامت اور وصیت اللہ عز و جل کی طرف سے ہیں، وَبِاخْتِيَارِهِ، اور خدا کے اختیار کی بنیاد پر ہیں. یعنی میرا جملہ ہے بھی ہے، رسول خدا کو اس میں کوئی حق نہیں ہے. وَأَمَانَةٌ يُؤَدِّيهَا الْإِمَامُ إِلَى الْإِمَامِ بَعْدَهُ، اور اس امانت کا ذکر ہے اس چیپٹر میں کہ جس کو ہر امام اپنے بعد والے امام کو دے کر جائے گا. تو تین چیزیں ہو گئیں، امامت، وصیت، خدا کا اختیار، اور امانت کو اگر آپ اسی میں لے لیں تو تین، ورنہ تو چار. ایک تو امامت کے بارے میں بات ہے اس چیپٹر میں، ایک وصیت کے بارے میں، دوسرا یہ کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں خدا کے اختیار سے ہیں، رسول خدا کے اختیار سے نہیں ہیں، اور ایک امانت ہے کہ جو ہر امام بعد والے امام کو دے گا. یعنی امام حسن مجتبیٰ امام حسین کو دے کر جائیں گے، امام حسین امام سجاد کو دے کر جائیں گے. وہ امانت کیا ہے، وہ وصیت کیا ہے؟ اب یہ تیسرا باب ہے، تیسرا چیپٹر ہے. اس کے اندر حدیث ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق کو یہ کہتے سنا. کب کہتے سنا؟ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فِي الْبَيْتِ نَحْوٌ مِّنْ 20 رَجُلًا، ہم گھر میں تھے امام کے پاس، 20 لوگ بیٹھے تھے امام کے پاس گھر میں، چھٹے امام کے پاس. فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا، تو امام نے ہماری طرف رخ کیا، وَقَالَ، اور کہا. اب اس روایت کا اشارہ جو ملتا ہے اس لفظ سے وہ یہ ملتا ہے کہ ایسا نہیں کہ اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں تو امام مسلسل گفتگو فرما رہے ہیں، اور اصحاب بیٹھے ہیں امام چپ ہو گئے تو اصحاب کہیں یا اپنا رسول اللہ کوئی بات اگر نہیں ہے تو پھر ہم جائیں. یہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک امام نہیں کہیں گے اب جاؤ، یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ ہمیں روایات جو ملتی ہیں نا کہ عالم آل محمد کے پاس کس طرح سے جاؤ، منتظر رہو کہ کب یہ پکے ہوئے پھل کی طرح ان کے علم کا کوئی پھل گرتا ہے اس کو پکڑ لو فوراً. تو یہ بیٹھے ہوئے امام کے پاس، امام اپنے کاموں میں مصروف ہیں، یہ بیٹھے ہوئے خاموش. عجیب سا نہیں لگ رہے گا آپ کو؟ کیونکہ یہ کبھی بھی کوئی جملہ کہہ سکتا ہے یہ امام معصوم، اور یہ جملہ بڑا قیمتی ہوگا. جب آپ علماء کے بارے میں، مراجع کے بارے میں، بعض ان کے شاگرد کہتے تھے کہ ان کے دفتر والوں سے کہ ٹیپ ریکارڈر تیار رکھو، چھینکتا بھی ہے اگر یہ مر جائے تو ٹیپ کرو، اس کے پاس ایک تجربہ، ایک علم ہے. یہی الفاظ تھے، چھینکتا بھی ہے تو ٹیپ کرو. تو اس نے کہا یہ کیا لفظ؟ اس نے کہا میں اس کو شدت بتانا چاہتا ہوں مبالغے کی، کہ یہ نہ سمجھے کہ ایک دم سے آیا اور اس نے شروع کر دی مرجے کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے. تو یہ بیٹھے ہوئے. فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا کا مطلب ہے کہ امام نے ہماری طرف رخ کیا. اس کا مطلب ہے کہ 20 آدمی بیٹھے ہیں، امام ان کی طرف رخ نہیں کیے ہوئے. اور روایت یہ نہیں بتا رہی کہ امام کسی اور سے گفتگو کر رہے تھے، کہتے ہیں 20 اصحاب ہم موجود تھے، تو اس کے بعد امام نے ہماری طرف رخ کیا اور یہ فرمایا
لعلکم ترون ان ھذا الامر فی الامامۃ الی الرجل مما یضع حیث یشاء، تم لوگ شاید یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو امر ہے امامت ہے، یہ جو امامت کا جو فینومینا ہے، یہ جو امامت کا جو موضوع ہے، یہ جو امامت کا ٹاپک ہے، یا کس کو امام بننا ہے، ہم میں سے جو بھی شخص امام بنتا ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ موجودہ امام کو یہ اختیار ہے کہ جس کو بھی چاہے وہ دے کے چلا جائے، بادشاہت کی طرح۔ امام نے ہی پوچھا، لگتا ہے تم لوگ یہ سمجھتے ہو۔ واللہ انہ لعہد من اللہ نزل علی رسول اللہ، خدا کی قسم یہ وہ عہد اور پیمان اور ایگریمنٹ ہے اللہ کی جانب سے جو رسول خدا پر نازل ہوا، الی رجال مسمین، ان لوگوں کی طرف نازل ہوا ہے کہ جن کے نام اور علامتیں اور نشانیاں لگائی جا چکی ہیں، یہ پہلے سے طے شدہ ہے۔ رجل فرجل، ایک کے بعد ایک مرد، حتی تنتہی الی صاحبہا، یہاں تک کہ اس امامت کا اختتام ہو جائے گا جو اس امامت کا آخری مالک ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر امام سے اس اختیار کو چھین لیا گیا ہے، رسول خدا کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ قرآن کی آیت بھی ہے کہ خیارہ اے حبیب تمہارے پاس اختیار نہیں ہے اس کام کا۔ تو یہ خود امامت کے بارے میں ایک عجیب سی بات ہے اور واقعاً بڑی بھاری بات ہے۔ اب چھٹے امام سے روایت ہے اگلی، دوسری روایت کہ راوی نے پوچھا امام سے آ کر ایک آیت کے بارے میں کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، خدا تمہیں امر کر رہا ہے، خدا تمہیں حکم دے رہا ہے کہ امانات کو تم ادا کرو، پہنچا دو جو امانتوں کا مالک ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کرو تو فیصلہ کرو عدل کے ذریعے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یہ خدا ہے کہ جو تمہیں بڑی بہترین نصیحت کر رہا ہے۔ کون سی نصیحت کی خدا نے اس آیت کے اندر؟ یہ جو سورہ نساء کی آیت ہے، کتنی نصیحتیں کی خدا نے؟ 2 نصیحتیں کی۔ ایک تو یہ کہ امانتوں کو ان کے حقدار تک پہنچاؤ، اور دوسری نصیحت کون سی ہے؟ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تو اب یہاں پر دیکھیے اسی سے ہمارے علماء نے ایک فقہی نقطہ نکالا ہے، فقہی حکم نکالا ہے کہ امانات کو اس کے اہل تک پہنچانا آپ پر واجب ہے۔ جب امانت کے بارے میں بات آتی ہے تو ہمارے فقہا اس آیت کو لے کر آتے ہیں، آپ کے پاس امانت ہے آپ مالک کو دیجئے جا کر، اور یہ آیت وہاں پر لاتے ہیں۔ یہ کون سی امانت ہے؟ کوئی مال ہے، کوئی چیز رکھی ہے کسی نے آپ کے پاس قیمتی اپنی، آپ اس کو جا کر دیجئے، جو وقت ہے اس نے کہا کہ جو بھی وقت رکھا، جو بھی شرائط ہیں آپ اس کو لوٹائیے۔ امامت جو ہے وہ میرے پاس میری ملکیت میں نہیں ہے، یعنی چھٹے امام کی ملکیت نہیں ہے امامت۔ یعنی ایک قرآن امام کے پاس ہو تو امام کہہ سکتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ اس قرآن کے 10 پارے فلاں بیٹے کو ملیں گے، 10 پارے فلاں کو، 10 پارے فلاں بیٹے کو، جلد اس کی فلاں کو، میرے قمیض جو ہے فلاں بیٹی کو دے دینا۔ امامت کے بارے میں چھٹے امام، 7ویں امام، 8ویں امام، حتی رسول خدا یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری مرضی چلے گی، میں جس کو چاہوں۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو امانتوں میں سب سے بڑھ کر امانت کون سی ہے؟ امانت الہیہ۔ امانت الہیہ کون سی ہے؟ امامت اور رسالت اور ولایت۔ تو فرمایا ہی الوصیہ، یہاں جس امانت سے مراد ہے وہ کیا ہے؟ یہ وصیت ہے۔ وصیت کون سی؟ ابھی روایت آئے گی کہ وہ وصیت جو رسول خدا پر نازل ہوئی، یدفعها الرجل منا الی الرجل، ہم میں سے ہر شخص جس کے پاس یہ امانت ہے ایک دوسرے رجل کو، ایک دوسرے مرد کو دے کر چلا جاتا ہے، وہ وصیت کہ جو ان کے پاس ہے۔ لہٰذا یہاں پر امانت سے مراد اس آیت میں امام نے کیا فرمایا؟ وصیت مراد ہے۔ اب یہ وصیت آپ کے سامنے سوال ہے، کیا وصیت کا معنی کیا ہے؟ وصیت کا معنی اگلی روایت میں امام بتا رہے ہیں کہ وصیت سے مراد کیا ہے۔ چھٹے امام سے روایت ہے، فرمایا کہ الوصیت نزلت من السماء علی رسول اللہ کتابا مختوما، وصیت نازل ہوئی آسمان سے رسول اللہ پر، کس صورت میں نازل ہوئی؟ کتاب کی صورت میں، ایک نوشتہ تحریری ریٹن صورت میں، جس کے اوپر مہر لگی ہوئی تھی۔ مختومن یعنی ختم کہتے ہیں مہر کو، سیل تھی، وہ کھلی ہوئی نہیں تھی۔ وَلَمْ يَنزِلْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ كِتَابٌ مَخْتُومٌ إِلَّا الْوَصِيَّةُ، اور رسول خدا پر کوئی بھی چیز ریٹن صورت میں، تحریری صورت میں نازل نہیں ہوئی جس پر مہر لگی ہوئی ہو مگر یہی وصیت۔ یعنی قرآن مہر لگی ہوئی صورت میں نازل نہیں ہوا، الفاظ کی صورت میں نازل ہوا۔ حدیث قدسی آئی، الفاظ کی صورت میں آئی،
لیکن یہ جو وصیت نازل ہوئی ہے مہر لگی ہوئی ہے. یہ وصیت پہلی حدیث میں آیا کہ وصیت ہے اس سے مراد. اب اگلی حدیث بتا رہی کہ وصیت ہے کیا. آسمان سے نازل ہوئی, مہر لگی ہوئی تھی. جبرائیل لے کر آئے اور کہا کہ جبرائیل ہاذہی وصیتک فی امتک الی اہل بیتک, یہ تمہاری وصیت ہے. اب اس میں 3 جملے ہیں, اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. یہ تمہاری وصیت ہے اے محمد, تمہاری وصیت ہے. اچھا جب وصیت ہے تو کس کے لیے, کس کو دوں میں؟ تمہاری امت میں یہ وصیت ہے, تمہاری امت کے سلسلے میں وصیت ہے, اور یہ وصیت دی کس کو جائے گی؟ تمہارے اہل بیت کو. دیکھیے وصیت ہوتی ہے اس چیز کے بارے میں جو انسان کی اپنی ملکیت ہو. ابھی ہم نے کہا کہ امامت اور ولایت رسول خدا کی ملکیت میں نہیں ہے کہ جس کو چاہیں دے دیں, یہ خدا کی ملکیت ہے. لیکن رسول خدا منتقل کریں گے, ہے نہیں رسول خدا کی, منتقل کریں گے رسول خدا. کس کی اجازت سے؟ خدا کی اجازت سے, کیونکہ امامت خدا کی ملکیت ہے, اس لیے وصیت نازل ہو رہی ہے خدا کی جانب سے. بات واضح ہوئی میری؟ یعنی بالکل جس طرح سے ایک ہوتا ہے ایران عراق میں ہوتا ہے, وقف کی میں نے کوئی مسافر خانہ ہوٹل وقف کیا, مسجد اقلیت سے کہا اس کے متولی آپ ہیں, اور شرائط رکھ دیں کہ یہ فرض کیجئے کہ سامرہ کے زائرین کے لیے ہے. تو مرجع کہے گا کہ بھائی اب میں یہ وصیت کر رہا ہوں کہ یہ جو مسافر خانہ ہے نا, میری مرضی میں امام حسین کی نہیں کر سکتا وہ, کیونکہ اس کا مال نہیں ہے. متولی وہ ہے لیکن مال اس کا نہیں ہے. تو وہ کیا کہتا ہے کہ بھائی میرے بعد یہ فلاں مرجع تقلید تک جائے, وہ متولی ہو, وہ کسٹوڈین ہو اس کا. اسی طرح سے رسول خدا کے پاس وصیت نازل ہوئی کہ یہ آپ کی تک وصیت آئی ہے فی امتک, امت کے بارے میں, الی اہل بیتک, یعنی آپ کی یہ وصیت جائے گی اہل بیت کے لیے کہ اہل بیت کو کیا کرنا ہے اور کن کے درمیان رہنا ہے. اہل بیت کو آپ کے اسی امت کے درمیان رہ کر یہ کام کرنا ہے. یعنی امام سجاد کو جو کہا گیا تم ایسے رہنا, تو یہ امت کے درمیان کیسے رہنا, یہ خدا نے کہا رسول خدا سے کہ تم اپنے بچوں سے کہہ کے جاؤ کہ تم کو میں یہ ذمہ داری دے رہا ہوں کہ امت کے درمیان اس طرح سے زندگی گزارنا. تو رسول خدا نے فرمایا ایو اہل بیتی یا جبرائیل, کون سے میرے گھر والے؟ تو جبرائیل نے فرمایا نجیب اللہ منہم و ذریتہ. نجیب کہتے ہیں, اب نجیب کا جو نجبہ کا جو ترجمہ انگریزی میں کہا جاتا ہے وہ جینٹلمین کہا جاتا ہے. اب جینٹلمین اگر ہم ائمہ کے بارے میں کہیں تو بڑا ایک بےہودہ سا لفظ لگتا ہے, لیکن اگر ڈکشنری میں جائیں تو اچھا لفظ ہے, ایک بہت باوقار آدمی, بہت اچھا آدمی. لیکن ہم ائمہ کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے یہ, لیکن جو ترجمہ کرتے ہوئے نجیب کا مطلب ہے پاک و پاکیزہ, چنا ہوا, اچھی صفات کا مالک. تمہارے وہ گھر والے کہ جو نجیب ہیں, اور انہی گھر والوں کی ذریت. لیورثک فی علم النبوہ, تاکہ تمہاری میراث جو نبوت کے علم کی ہے وہ ان تک پہنچ سکے. وکان علیہ خواتین, اور اس وصیت پر خواتین بہت ساری مہریں تھیں. ففتح علی الخاتم الاول, امیر المومنین نے پہلی مہر کو توڑا. ومضى لما امر فیہ, اور اسی کام کو کر کے چلے گئے کہ جس کا حکم دیا گیا تھا. پھر کس کو دے کر گئے؟ امام حسن کو. امام حسن نے اس مہر کو توڑا, الخاتم الثانی دوسری مہر کو, ومضى لما امر بہ, اور وہ کام کر کے چلے گئے جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا. ثم فتح الحسین, امام حسین نے تیسری مہر کو توڑا. فوجد فیہ, تو امام حسین نے اس میں لکھا ہوا کیا پایا؟ ان قاتل وقتل و تقتل, کہ قتال کرو, جہاد کرو, جنگ کرو, قتل کرو اور قتل ہو جاؤ. وخرج بقوم, اور ایسی قوم کو لے کر نکلو. کس لیے لے کر نکلو؟ للشہادت, شہادت کے لیے, کہ لا شہادت لہم الا معک, کہ وہ شہادت جو اس حدیث میں آئی ہے وہ شہادت ان کو نہیں ملے گی, لیکن یہ کہ وہ شہادت جو تمہارے ساتھ رہ کر ان کو نصیب ہو. یعنی امام حسین شہید ہو گئے, اگر فرض کیجئے کہ حبیب ابن مظاہر عصر عاشور کے بعد کہتے ہیں لشکر عزیز سے کہ میں چاہ رہا تھا کہ بعد میں تم سے جنگ کروں تاکہ لڑ کر تمہیں قتل کروں, اسی طرح سے حبیب شہید ہوتے, اس سے زیادہ مظلومیت کے ساتھ.
وہ درجہ نہیں مل سکتا تھا جو امام حسین کے ساتھ شہید ہو کر آیا، ملا۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر آپ کہتے ہیں امیر المومنین نے یہ کام کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیا، انصار نہیں تھے، سیاسی حالات ایسے تھے، کوفہ یوں تھا، بصرہ یوں تھا، مدینے میں یہ تھا، وہ سازش ہو رہی تھی، یہ سازش ہو رہی تھی، تو یہ آپشن بچتے تھے، 4 آپشن تھے، ہم یہ سب باتیں تاریخ میں پڑھتے ہیں۔ امام حسن نے کیوں کیا؟ ساتھیوں نے یہ کیا، غداری ہو گئی تھی، فلاں تھا فلاں تھا فلاں چیز۔ امام حسین نے کیوں کیا یہ؟ کیونکہ حج پہ یزید نے آدمی بھیج دیے تھے، مدینے میں یہ تھا، رستے میں ہو رہا ہے، انہوں نے یہ کر دیا۔ اور دوسری محرم کو جنگ کیوں نہیں کی؟ امام حسین نے کہا میں جنگ میں پہل نہیں کروں گا، محرم کا مہینہ تھا، احترام کیا محرم کا۔ یہ سب وہ چیزیں جو ظاہری طور سے ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم کو مدد دے رہی ہیں یہ چیزیں کہ ہم امام کو انسانی سطح پر آ کر ڈیفائن کر سکیں کہ امام کا کوئی بھی عمل ان لاجیکل ثابت نہ ہو جائے دنیا والوں کے سامنے، لیکن اصل میں یہ چیز صرف دکھانے کے لیے ہو رہی ہے۔ کیا مطلب دکھانے کے لیے ہو رہی ہے؟ میں نہیں کہہ رہا جھوٹ تھا یہ سب، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو کہ امام نے یہ کیا تو یہ کیا تو یہ ہوا۔ حقیقت میں یہ ہے کہ امام اس مہر کو توڑنے کے مطابق جو چیز ہے اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، لہٰذا کبھی کبھی آپ کا تجزیہ، آپ کی تحلیل، انالیسس ہو سکتا ہے کہ ٹکرا رہا ہو، آپ کا یہ کیوں کیا امام نے، یہ تو کر سکتے تھے۔ یہ ایک صاحب کہنے لگے کہ امام یمن چلے آتے، 1 سال بعد آ جاتے۔ یمن میں اچھے خاصے ساتھی تھے، یمن میں مولا کائنات کے چاہنے والے تھے، جو 6 مہینے جناب امیر المومنین نے تبلیغ کیا وہاں جا کر رسول خدا کی زندگی میں، تو مولا کے چاہنے والے بہت سارے تھے۔ امام یمن چلے آتے، کوفہ لینا تھا نا، تو یہ تھوڑا سا میرے خیال سے امام کو بتانے والا کوئی نہیں تھا، امیر المومنین یہ کر لیتے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ یہ کر لیتے وہ کر لیتے، نہیں ہو سکتا تھا، ان کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو امام حسین نے یہ کام کیا۔ ثم دفعها الى علی بن الحسین، پھر امام حسین نے یہ وصیت دی کس کو؟ امام سجاد کو۔ ومضى، امام حسین نے دے کر شہید ہو گئے، چلے گئے۔ ففتح علی بن الحسین الخاتم الرابع، 4تھی مہر کو امام سجاد نے کھولا۔ فوجد فیہ، اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ ان اطرق، سر جھکا لو، واسمت، چپ ہو جاؤ۔ کیوں چپ ہو جاؤ؟ کیونکہ حجب العلم، علم پر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ یہ عجیب جملہ ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ امام سجاد علیہ السلام اس طرح سے امام کے شاگرد نہیں دکھتے آپ کو کہ جس طرح سے 5ویں 6ٹھے امام کے 10 12 14 13 اس طرح کے 15 لوگ دکھتے ہیں۔ اور حدیث بھی ہے مکہ اور منا میں اتنے لوگ بھی ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں کہ جو ہم ہاتھ کی انگلیوں پہ گن سکیں، لہٰذا خاموش ہو جاؤ، سر جھکا لو، علم پر پردہ ڈال دیا گیا۔ امام سجاد نے وصیت کس کو دی؟ محمد ابن علی، امام باقر کو دی۔ تو امام باقر نے 5ویں مہر توڑی۔ وہاں پر کیا لکھا ہوا تھا؟ فسر کتاب اللہ، قرآن کی تفسیر کرو، وصدق اباک، اپنے باپ کی تصدیق کرو یعنی امام سجاد کی، ورث ابنک العلم، اور اپنے بیٹے کو، کون ہے امام باقر کا بیٹا؟ امام جعفر صادق کو، اپنے علم کا وارث بناؤ، منتقل کرو وہ سارا علم۔ واصطنع الامہ، اور امت کی تشکیل دو۔ استنا کہتے ہیں جب بھی کوئی چیز انڈسٹری میں بنائی جائے نا اسے کہتے ہیں استنا۔ چاند دیکھا ہے آپ نے؟ چاند جو آسمان پہ ہے، چاند ہے یہ، ایک ہوتا ہے سیٹلائٹ، یہ بھی چاند کی طرح گھوم رہا ہے لیکن یہ آپ نے بنایا ہے۔ سیٹلائٹ کا عربی میں ترجمہ کہتے ہیں القمر الاصطناعی، یہ وہ چاند جو انسان نے بنایا ہے۔ سیٹلائٹ کو چاند کہا جاتا ہے عربی میں، تو وہ چاند جو انسان نے بنایا۔ کیا اس میں سملیرٹی ہے چاند والی؟ کیونکہ یہ بھی اپنے مدار پر گھوم رہا ہے تو آپ نے بنایا ہے۔ اسی طرح سے کیا کہتے ہیں؟ الکحول الاصطناعیہ، ایک الکحل ہے کہ جو نیچرلی بنتی ہے، ایک الکحل ہے جو آپ لیبارٹری میں بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاک ہے۔ بلڈ، ہیومن بلڈ ہے، نجس ہے۔ ایک ہے بلڈ اصطناعی، وہ پاک ہے، پی لیجیے اس کو آپ۔ اور بہت سی ساری چیزیں کہ جو نجس ہیں، حرام ہیں، غلیظ ہیں، لیکن اگر وہ اصطناعی ہوں، ٹھیک ہے، بنایا ہو آپ نے لیبارٹری کے اندر، وہ پاک ہیں، آپ نے بنایا۔ امام باقر سے کہا جا رہا ہے اصطنع الامہ، امت کو بناؤ۔ اب کس امت کو بنائیں گے؟ امت تو رسول خدا بنا کے جا چکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہا گیا تھا کہ کوئی حدیث نہیں لکھے گا، رسول خدا نے آیت کے بارے میں کیا حدیث آئی، اہل بیت نے کیا کہا، صحابہ نے کیا کہا، صحابہ بھی خاموش کر دیے گئے، اہل بیت بھی خاموش کر دیے گئے۔
آپ کوئی بات مت کیجئے، قرآن سب سے بہترین کتاب ہے، ٹھیک ہے قرآن بہترین کتاب ہے، لیکن ہوا کیا؟ امت کو نہیں پتا کہ رسول خدا کے اپنے الفاظ میں کو افکار کیا تھے، سوچ کیا تھی. تو امت پھر جب قرآن کو اپنے لحاظ سے پڑھے گی تو پھر اپنے لحاظ سے امت چلے گی. امت کو اپنے لحاظ سے نہیں چلنا، امت کو رسول کے لحاظ سے چلنا ہے. تو کہا گیا وسطنیل الامہ، امت کو تم بناؤ ہے محمد باقر، یعنی یہ کہا گیا. تو لہٰذا آپ دیکھیے امام باقر نے پھر آپ کو شاگرد دکھتے ہیں کہ جو شاگرد ہیں، فقہ پڑھائی، عقائد بتائے، تمام کی تمام چیزیں امام باقر علیہ السلام نے بتائی ہیں. یہ امت کی تشکیل ہو رہی ہے. اور اپنا علم کو اپنے بیٹے کو دو. تو سوال یہ میرا کہ امام سجاد نے علم نہیں دیا اپنے بیٹے کو محمد باقر کو، یا جناب امیر نے وہ علم نہیں دیا جو امام امیر مومنین کے پاس اپنے بیٹے کو دیا؟ نہیں، یہ بات ہو رہی ہے کہ جو علم تمہارے پاس ہے، کہ جو تمہیں کہا گیا ہے کہ پھیلاؤ، محمد باقر جعفر صادق علیہ السلام اسی طرح سے چلیں گے کہ اپنے علم کو پھیلائیں گے. جیسے ہی امام صادق گئے دوبارہ پھر پابندی لگ گئی، کوئی گفتگو نہیں. امام موسیٰ کاظم کے بارے میں چھٹے امام کے شاگردوں کو نہیں پتا تھا کہ امام یہ ہے. آہستہ آہستہ امام رضا علیہ السلام کو حکم تھا 3 سال تک تم اپنی امامت کے آغاز سے لے کر 3 سال تک خاموش رہو، کسی سے کوئی بات مت کرو. تو یہ لیکن امام کو، امام باقر امام صادق علیہ السلام کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے علم کو منتقل کرو اسی طرح سے جس طرح تم وہ حرام حلال عقائد تمام تفسیر بتا رہے تھے، سب چیزیں اسی طرح تمہارا بیٹا جعفر صادق بھی بتائے. ورث ابنک العلم واستنیل الامہ، امت کی تشکیل، کریٹ کرو امت کو دوبارہ سے اور اپنے بیٹے کو اپنا علم دو. وقل الحق فی الخوف والامن، جو بات ہے وہ کہو خوف اور امن دونوں کی حالت میں. ولا تخشى الا اللہ، اور ڈرنا مت، گھبرانا مت سوائے خدا کے کسی اور سے. ففعل، تو امام باقر نے یہ کام کیا. ثم دفعها الى الذی یلیہ، اور پھر کون فرما رہا ہے یہ حدیث؟ امام صادق فرما رہے محمد باقر نے اس وصیت کو دیا اس کو جو محمد باقر کے بعد تھا. امام یہ نہیں فرما رہے میں ہوں، امام کہہ رہے ہیں جو محمد باقر کے بعد تھا. تو راوی نے پوچھا کہ فقلت لہو، میں نے کہا وانتا ہوا، امام باقر کے بعد آپ ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ ما بک فی ھذا الا ان تذهب فتروی عنی، ہاں کیا حرج ہے اس میں کہ اگر تم جاؤ اور اس بات کو مجھ سے نقل کرو کہ میں کہتا ہوں ہاں نعم انا ہوں، ہاں میں ہی ہوں وہ. حتی عدد علی 12 اسما، یہاں تک کہ امام نے کل 12 نام گنوائے. ثم سکت، اور اس کے بعد امام خاموش ہو گئے. فقلت ثم من، 12 کے بعد کیا ہوگا؟ تو امام خاموش ہو گئے. فقال امام حسبک، بس اتنا ہی کافی ہے. اب یہ بڑی عجیب حدیث ہے، اور اب دیکھیں یہ آپ کے لیے کوئی اس میں کوئی علم میں ایسا نہیں علم میں اضافہ ہوا یہ، لیکن یہ ہے کہ ہاں ایمان مضبوط ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے 12 امام ہے، اس میں کوئی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے. آپ سے کوئی 13 امام ہے 11 امام آپ نہیں مانیں گے. آپ سے معصومین کی تعداد کے پنجتن کی تعداد کے بارے میں کم زیادہ آپ نہیں مانیں گے. آپ کے واضح ہے یہ مسئلہ بالکل. لیکن یہ 1400 سال پہلے باتیں کی گئی ہیں، یہ اگر باتیں نہیں ہوتی تو آج آپ اتنی اور ہم اتنی آسانی سے نہیں کہہ رہے ہوتے. بات واضح ہے. ٹھیک ہے، اگلی حدیث جو ہے یہ بھی چھٹے امام سے ہے، اور اس میں وہی پوری تفصیل ہے لیکن 2-3 لائنوں کے اندر ہے کہ امام حسین کے بیٹوں میں پھر یہ وصیت چلتی رہی. 5ویں حدیث ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ اس آیت کا معنی کیا ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، خدا تمہیں حکم دے رہا ہے کہ امانتوں کو ان کے مالکوں کو واپس کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اس کا معنی کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا امر اللہ الامام منا، خدا نے حکم دیا ہے ہم میں سے ہر امام کو ان یؤدی الامامتا، کہ وہ امامت کو ادا کرے، پہنچائے، الی الامام بعدہ، اپنے بعد والے امام کو. ٹھیک ہے، لیس لہ ان یزویھا عنہ، امام کو حق نہیں ہے، کسی امام کو حق نہیں ہے کہ امامت کو جہاں پر خدا نے کہا ہے اس سے ہٹا کر کسی اور کو دے دے. یعنی امام کی مرضی یہاں پر کچھ حیثیت نہیں رکھتی. الا تسمع الی قولہ،
کیا تم نے اس آیت کا بعد والا حصہ نہیں سنا؟ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ، کہ جب فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، خدا تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ اِنَّهُمْ الْحُكَّامُ، یہ حکام جو فیصلہ کرنے والے آئمہ ہیں۔ آسان الفاظ میں بتا دوں کہ جب فیصلہ کر رہا ہے امام کہ میں یہ امامت کس کو سونپ کے جاؤں، راز کس کو دے کے جاؤں، تو محمد تقی میرا بیٹا ہے لیکن 6 سال کا ہے تو میں کسی اور کو دے دوں، بعد میں اس سے محمد تقی بڑے ہوں گے، نہیں اختیار ہے۔ خدا کہہ رہا ہے دیکھو محمد تقی علیہ السلام میں صلاحیت ہے، اور تم جب فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ انصاف یہ ہے کہ تم اسی کو یہ امانت سونپ کر جاؤ کہ جو اس مرتبے پر ہے۔ دیکھیں آپ کے لیے، میرے لیے یہ بڑی عجیب سی آیت ہے۔ کیا مطلب؟ یہ بات ہی کہنا صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ خدا کو یہ آیت بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر ایک شخص امام ہے تو وہ کس طرح سے پلٹائے گا؟ تو ضروری نہیں کہ بات اس وجہ سے ہو کہ پلٹا دے، بات یہ کہ اس چیز کی اہمیت اور یہ الفاظ آپ کے پاس ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ جب یہ آیت بھیج رہا ہے رسول خدا کو تو یہ اسی قرآن کا حصہ ہے کہ جو پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ حقیقت کیا ہے اس آیت کی؟ امانت ہے کیا؟ کس طرح سے منتقل کی جائے گی؟ یہ سب ہم کو نہیں پتا۔ ہم تک الفاظ آئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ماں کا بچہ ہے کسی کا گر پڑا سیڑھی پہ سے، ماں نے اس کو اٹھایا کلیجے سے لگایا اور ماں رونے لگی۔ یہ الفاظ ہیں۔ ماں کی دل کی کیفیت کیا ہے، بچے کی کیفیت کیا ہے، مامتا کے جذبات کیا ہیں، یہ ہمیں نہیں پتا۔ یہ ہر جگہ ہوگا، ہر کیفیت میں ہوگا۔ اگر میں نیند کی گولی کھا لی ہے، نیند آ رہی ہے مجھے شدید، آپ دیکھ سکتے ہیں مولانا سے چلا نہیں جا رہا تھا، نیند کی گولی کا اثر تھا۔ کیفیت میری آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ہم کہتے ہیں ہم ڈرائیونگ کرتے ہوئے آ رہے تھے، نیند آ رہی تھی، کھڑکی کا شیشہ نیچے کر دیا، ہوا لگی، گرم ٹھنڈی، پانی سے منہ دھویا، آپ اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے، مگر یہ جب تک آپ اس کیفیت سے نہ گزرے ہوں۔ دنیاوی کیفیتوں سے آپ گزر سکتے ہیں، لیکن یہ جو کیفیت ہے کہ جو رسول خدا پر آئی اور یہ کس طرح سے آ رہی ہے ہم کو نہیں پتا اس کا۔ لیکن جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہ خدا آئمہ کو بھی آزاد نہیں چھوڑ رہا۔ اس سے اہمیت کیا سمجھ میں آتی ہے امامت کی، کہ خدا کہہ رہا نہیں بھائی یہاں پر میں ہوں صرف۔ تو آئمہ حکام ہے، جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ آئمہ کر رہے ہیں۔ فیصلہ کیا ہے ان کا؟ کہ میں اس کو امامت دے کر جاؤں کہ جس کے جانب خدا نے حکم دیا ہے۔ اولا ترى انہ خاطب بها الحکام، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ خدا نے حکام کو مخاطب کیا ہے، اور یہ آئمہ حکام ہے۔ ہمارے پاس 2 اذن دخول ہیں مفاتی میں، شیخ عباس قمی نے نقل کی ہیں، اور بقول ایک صاحب کے وہ کہہ رہے تھے، میں نہیں کہہ رہا، پہلا والا اذن دخول جو نصیری والا لگتا ہے، تو اب وہ لوگ بیچارے جو سمجھتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں۔ وہاں پر حکام کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے، وہاں حکام کا لفظ آیا ہے، اور جو آئمہ کو خدا نے حکام کہا ہے۔ حکام یعنی حکم کرنے والے، یعنی فیصلہ کرنے والے۔ یہاں تک ہماری گفتگو ختم ہوئی۔ 6ٹھی روایت انشاءاللہ توفیق شامل حال رہی تو اگلے ہفتے انشاءاللہ گفتگو کریں گے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہی پھر تقریباً وہی روایات ہیں، تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔